قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور ہمارے اس پروگرام میں آیات احکام کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آج ان آیات مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل ہمارے مطالعے میں ہے، اور اس میں چند آیات مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک جو کشمکش ہے انسان کی زندگی کے اندر، خیر اور شر دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کشمکش کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ جتنے بھی حلال و حرام کے احکام ہیں وہ خیر و شر کے درمیان دائر ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر کے امور، واجبات کی ادائیگی، یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں کہ جس کا تعلق خیر سے ہے، اور وہ کام جو برے ہیں، خبیث ہیں، جنہیں حرام قرار دیا گیا، غیر شرعی قرار دیا گیا، ان کا تعلق شر سے ہے۔ خیر و شر کی یہ جو کشمکش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک فطری وجہ ہے، اور اسی فطری وجہ کا بیان آج جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بیان کیا گیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کیا موضوعات ہیں۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جی، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آیات مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے جو عرض کیا کہ خیر و شر کے درمیان ایک کشمکش، اور خیر کو ترجیح دی جائے، شر کو چھوڑا جائے، پس منظر کیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ جی، منتخب آیت احکامی لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، جو میں نے لکھ کر دیا تھا وہ جملہ نہیں لکھا گیا۔ منتخب آیت احکامی کا پس منظر کیا ہے؟ 3-4 آیات میں ایک آیت وہ ہے جو خاص ہمارے پروگرام کے اندر جس کا انتخاب کیا گیا۔ جی، ان کے مضامین میں یہ ہے کہ شیطانی فتنہ میں آواز کا فریب ہے، اس فریب سے کیا مراد ہے؟ جی، شیطانی فتنے میں اس کے لشکر سے کیا مراد ہے؟ جی، اموال میں شیطانی فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اور اولاد میں شیطانی فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ موضوعات ہیں ناظرین کرام کہ جن کو آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ ناظرین محترم، ہم نے آج انتخاب کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 64 تک آیات مبارکہ کا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا، جب اس نے نافرمانی کی، جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا غرور غالب آیا اور اس کے تکبر نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس تناظر میں شیطان نے ایک چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اسے مہلت عطا کی، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ان چیزوں کے ذریعے بہکا سکتے ہو تو بہکا دو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا پس منظر ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے چونکہ اصل جو ہماری آج کے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق زیر بحث جو آیت ہے جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، وہ تو آیت نمبر 64 ہے، لیکن جو اس سے پہلے کی 3 آیات مبارکہ ہیں 61، 62 اور 63، یہ ایک کلام کا سیاق اور کلام کا پس منظر بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
قيل اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ جی، ایک تو وجہ اس نے یہ بیان کی کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی اگلے آیت مبارکہ۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں، یعنی برباد کر ڈالوں گا، مگر تھوڑا۔ ناظرین اکرام، یہاں شیطان یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے اور جو میرے عزائم ہیں میں ان عزائم کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ شیطان کا یہ مقولہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ صرف تھوڑے لوگ بچیں گے جو میرے وار سے بچ پائیں گے، میں ان سب کو پیس ڈالوں گا، رون ڈالوں گا، اپنے بہکاوے میں لے لوں گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ آئیے آیت نمبر 63 کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ فرمایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب تو یقینی طور پر آپ کے سامنے آ چکا ہوگا کہ جو خیر و شر کے درمیان انسان کی فطرت میں، انسان کے خمیر میں ایک کشمکش رہتی ہے، اس کشمکش کا سبب کیا ہے؟ انسان کے سامنے ایک راستہ خیر کا ہوتا ہے، اس طرف بھی جانا چاہتا ہے، ایک راستہ شر کا ہوتا ہے، دل وہاں بھی للچا رہا ہوتا ہے۔ اس خیر اور شر کا پس منظر یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں چیزیں وجود رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، شیطان ہے کہ جو ہمیں شر کی طرف مائل کرتا ہے، اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، شیطان کا وجود ہے، شیطان بندے کو ولگلاتا ہے، یہ بات بھی حق ہے۔ شیطان کی جو اولاد ہے وہ اس کی معاون و مددگار ہے۔ شیطان انسان کے دل پر وسوسہ ڈالتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے، یہ بات بھی حق ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ہر قسم کی عصمت میں نہیں ہیں، ہم محض حفاظت میں نہیں ہیں، ہم محض حصار میں نہیں ہیں، بلکہ ہم نشانے پر ہیں۔ جو شخص اپنے دشمن سے بالکل بے نیاز ہو جائے، مطمئن ہو جائے، وہی سب سے زیادہ ہلاکت میں پڑتا ہے۔ ایک تاجر ہر وقت اسے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ جو رزق پہنچانے والی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں رزق ہے، خطرات ہیں، ہر وقت اس کے سامنے رہتے ہیں، تو پھر رسک مینجمنٹ کا ایک پورا مضمون اور سبجیکٹ وجود میں آیا کہ جناب اگر آپ محاذ پر کھڑے ہیں، فوجی ہیں، آپ کو کیا خطرات لاحق ہیں، آپ اگر بزنس میں ہیں آپ کو کیا خطرات لاحق ہیں، آپ نوکری پر ہیں آپ کی نوکری کب جا سکتی ہے، کیا خطرات لاحق ہیں۔ تو انسان
جہاں بھی ہوتا ہے رزق اور خطرات کو ہمیشہ فوقیت دیتا ہے۔ سفر کے اندر جتنی بھی مہنگی سے مہنگی چیزیں آ رہی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، رزق کو کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ انسان جو ہے گاڑیاں چلاتا ہے، نئے سے نئے بریک کے سسٹم آ گئے، ایسے طریقے سے بریک لگتی ہے کہ گاڑیاں سلپ نہیں ہوتی، کلٹی نہیں ہوتی، ٹھہر جاتی ہیں۔ ایئر بیگس آ گئے ہیں کہ کسی بھی حادثے کی وجہ سے انسان کی جان نہ جائے۔ تو رزق کو سامنے رکھ کر پلاننگ کرنا یہ ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ شیطان کے رزق کو ہم بھول گئے، جس کا برملا اعلان قرآن میں موجود ہے، جس کا برملا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ اتنا بڑا خطرہ ہمیں ہر طرف نظر آنا چاہیے تھا، اور شیطان کے جو ہتھیار ہیں وہ نہ نظر آنے والے ہیں، کیونکہ شیطان خود نظر نہیں آتا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، وہ اپنے خیالات ہمارے دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ بتائیے، ایک انسان اپنے خیالات دوسرے کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا، اسے بولنا پڑے گا، اسے کچھ لکھنا پڑے گا، پھر جا کے وہ بندہ آپ کو سنے تو آپ کے خیالات اس تک پہنچے، آپ کا لکھا ہوا پڑھے تو اس تک پہنچے۔ از خود تو نہیں ڈال سکتا، لیکن شیطان اتنا بڑا کہ ہتھیار رکھتا ہے کہ اس کو یہ طاقت دی گئی کہ یہ اپنے جو خیالات ہیں انسان کے دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ خطرات ہی خطرات ہیں، چاروں طرف سے خطرات ہیں۔ پھر شیطان مختلف چیزوں کو اعلی کار بناتا ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ میں شیطان کے جو ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کا ذکر کیا گیا۔ بنیادی طور پر 4 باتوں کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو بھی جرم واقع ہو رہا ہے، اگر کوئی شخص اس جرم کی اعانت کرتا ہے تو وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہونے والا کہلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا ایک ہتھیار آواز ہے۔ آواز کس طرح ہتھیار ہے، کون سی آواز حلال ہے، کون سی آواز حرام ہے، یہ اگلی آیت مبارکہ کے تحت بیان ہوگا۔ اور کسب، مال جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ یا تو انسان مال کو حاصل کرنے کے وہ ذرائع اختیار کرے گا جو غیر شرعی ہیں، یا انسان مال ان جگہوں پر خرچ کرے گا جو غیر شرعی ہیں۔ تو مال اس اعتبار سے شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور اس کے بعد جو اولاد ہے، اولاد بھی شیطان کا لشکر بن سکتی ہیں۔ کب بن سکتی ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم آیت نمبر 64 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ڈگا دے یعنی بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر لام باندھ لا یعنی فوجی لشکر چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے مختلف ہتھیاروں کا ذکر کیا۔ اس میں پہلی چیز جو ذکر کی گئی وہ آواز، دوسرا اس کے ساتھی، تیسرا اموال، اور چوتھی جو چیز بیان کی گئی وہ اولاد۔ آواز سے کیا مراد ہے؟ آواز کے تعلق سے مختلف جو ہے وہ اقوال مفسرین نے بیان کیے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آواز سے مراد غنا اور لہو ہے، یعنی
انسان جو ہے جب میوزک کی طرف آتا ہے، انسان جو ہے جب ساز و باجے کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے بہکنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میوزک کو انسان کے اندر خیر بھی چھپا ہے، شر بھی چھپا ہے۔ انسان کے اندر شرافت بھی چھپی ہوئی ہے اور شرارت بھی چھپی ہوئی ہے۔ شرارت ہو یا شرافت ہو، چنگاری چاہیے ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کو جگانے کے لیے ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے۔ قوت ایمانی کی جو چنگاری ہے وہ شرافت کو جگاتی ہے، وہ حیا کو جگاتی ہے، وہ انسان کی کرامت کو جگاتی ہے۔ قوت ایمانی کی جو چنگاری ہے وہ اللہ کی طرف بلاتی ہے، وہ خیر کی طرف بلاتی ہے، جبکہ جو شیطانی قوت کی چنگاری ہوتی ہے وہ بندے کو زنا کی طرف بلاتی ہے، وہ فحاشی کی طرف بلاتی ہے، وہ بندے کو غفلت کی طرف بلاتی ہے، وہ بندے کو سستی اور کاہلی کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ دائی کیا ہے، محرک کیا ہے، یہ ایک مین چیز ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آواز ہے، آواز شیطان کا ایک اہم ترین ٹول ہے، اہم ترین ہتھیار ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے اس آواز کی، یعنی امام مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں، تو امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آواز کی جو تشریح بیان کر رہے ہیں وہ یہ تشریح بیان کر رہے ہیں کہ آواز سے مراد ہے ساز۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو فساق لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو ان کی زندگی کے اندر ساز و مستی زیادہ ملے گی۔ ان کی شراب کی محفلیں جب جمتی ہیں تو انہیں ساز اور مستی چاہیے ہوتی ہے، وہ ان کے سامنے رقص ہونا چاہیے، ان کے سامنے لڑکیاں ناچنی چاہیے، ان کے سامنے میوزک بجنے چاہیے، ان کی شہوت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ایندھن بنتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساز کی نحوست ہے، یہ جو ساز کے ضمن میں پائے جانے والی نحوستیں ہیں، یہ انسان کی کن کن بری صفات کو جگاتی ہیں، انسان کی جبلت میں چھپی ہوئی شیطانیت کو بھڑکاتی ہیں، انہیں ہوا دیتی ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آواز جو ہے وہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہلو سے یہ لکھتے ہیں کہ امام مجاہد سے مروی ہے کہ یہاں غنا اور لہو دونوں چیزیں مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں سوز سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو انسان کے دل میں آواز لگاتا ہے کہ برائی کی طرف مائل ہو، آواز سے مراد اس کا بلانا ہے۔ اب جو انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو یہ پیروی کر کے شیطان کے لشکر میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان کے گروہ کا حصہ بن جاتا ہے، شیطان کا چیلنج اس کے ذریعے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ اکثر بندوں کو میں ورگ لا لوں گا، وہ بات سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کی اس آواز پر بندہ آگے بڑھے، یا شیطان کا جو ہتھیار ہے مزامیر کی صورت میں، میوزک کی صورت میں، بندہ اس میں آگے بڑھے۔ دونوں ہی صورتوں کے اندر بات یہ ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گانا دل کو خراب اور اللہ عز و جل کو ناراض کرتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بن ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت یعنی بری خواہش کو ابھارتے ہیں، غیرت کو برباد کرتے ہیں، یہ شراب کے قائم مقام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی بات پہلا جو ٹول ہے اس کے تعلق سے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ نہیت عن صوتین احمقین، مجھے دو بری آوازوں سے دور رہنے کا کہا گیا۔ فذکر الغنا، یعنی جو بری آوازیں ہیں، ایک آپ نے فرمایا غنا یعنی گانے کی آواز، اور دوسرا فرمایا نوحہ کرنے کی جو آواز ہے، یہ بری آواز ہے۔ ناظرین کرام،
آواز کے بعد فرمایا گیا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اللہ نے شیطان کو کہا کہ تیرے جو سوار ساتھی ہیں یا تیرے جو پیادہ ساتھی ہیں سب کو لے آ۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو شیطان کی حقیقی ذریت ہے، یعنی جو شیطان کی اپنی اولادیں ہیں، شیطان ایک جن ہے اور اس کی جو اولادیں ہیں وہ بھی جنات کی قسم میں سے ہیں، اور شیطان تو ہر جگہ ڈیوٹی نہیں دیتا، انسان کو بہکانے کے لیے اس کی اولادیں ہر انسان کے ساتھ جو لگی ہوتی ہیں، تو یہاں شیطان کے لشکر سے مراد اس کی اولادیں ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی نفیس اور بڑا ہی اہم کلام اور بڑا ہی مرتب کلام اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا ہے، ہر جز کے تحت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں سوار اور پیادے سے یعنی پیدل چلنے والے سے مراد ہر وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کی معصیت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی معصیت کرنے والا گویا کہ شیطان کا ساتھی ہے، اس کے لشکر کا حصہ ہے۔ اب اگر اس بات کو لیا جائے تو جتنے بھی گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ میں اعانت کرنے کا جو حکم ہے واضح ہو جاتا ہے کہ گناہ میں معاونت بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شراب بناتا ہے تو وہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی سود جو ہے اس کا کام کرتا ہے، اب کوئی جا کے منشی لگ جائے اس کے پاس اور سودی کھاتے چڑھائے یا وہاں کسی بھی طرح کی ایسی نوکری کرے، آج کی دنیا میں بہت سارے اس کے نام ہیں، کوئی کیشیئر کہتا ہے اس کو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، سودی کام میں معاونت کرے۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رقص و سرور کی محفلیں جماتا ہے، پروگرام کرتا ہے، اب کوئی جا کے ان کی ٹیم کا حصہ بن جائے، ان کی مارکیٹنگ کرے یا ایسے پروگراموں کا انعقاد کرے یا لوگوں کو بلائے، لوگوں کو اس کی طرف اکسائے، ترغیب دے، تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی یہاں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ کسی بھی حالت میں ہوں، جاہ و جلالت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں، شان و شوکت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں، یعنی پیادہ جو ہے ایک شخص پیادہ ہوتا ہے، پیدل ہوتا ہے، ایک سواری پر ہوتا ہے، تو سواری سے مراد ہر طرح کے وہ لوگ جنہیں قوت حاصل ہے، اور یا وہ سادے لوگ ہوں، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ شیطانی لشکر میں شمار ہوں گے جب یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، اور اب ان کی جو بھی اعانت کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کہلائے گا۔ دوسرا معنی یہ مراد لیا کہ اس سے مراد شیطان کی اپنی اولاد ہے، اور تیسرا معنی امام فخر الدین رازی رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک بطور محاورے کے بولا گیا ہے کہ جب چیلنج کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جو مرضی ہے سب کو لے آؤ۔ تو چونکہ یہ کلام چیلنج کے پس منظر میں ہے اور شیطان کو یہ ہدف دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ نے فرمایا جو چاہے لے آؤ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں راجع یہ ہے کہ یہاں پہلا معنی مراد ہے، یعنی بندوں میں سے جو بھی اللہ کی معصیت کرے گا وہ یہاں مراد ہے کہ وہ شیطان کے لشکر کا حصہ ہوگا، شیطان کا لشکری ہوگا، شیطان کا ساتھی ہوگا، اس کا معاون و مددگار ہوگا، اس کے گروہ میں داخل ہونے والا ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے، علماء آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صالحین آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اولیاء اللہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو نماز کی طرف بلانے والا اچھا نظر نہیں آتا، آپ کو تلاوت کی طرف بلانے والا اچھا نظر نہیں آتا، آپ کو فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر وہ ویڈیو اچھی لگتی ہیں جس میں فحاشی ہو، جس کے اندر مذاق و مسخری ہو، جس کے اندر غفلت ہو، جس کے اندر اللہ سے دوری ہو، جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، جس کے اندر غیر شرعی باتیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود کو چھوڑ دیا ہے شیطان کے رحم و کرم پر، آپ اس کے ساتھی بن گئے ہیں، آپ کی جو غیرت ایمانی ہے وہ کمزور ہو کر رہ گئی ہے، آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں جاگوں، میں بیداری میں آؤں،
میں شیطان کے وار کو سمجھوں، میں اللہ کی طرف بلانے والے جو آواز ہے، من کی آواز، میں اس پر لبیک کہوں۔ 5 وقت مجھے مؤذن بلاتا ہے، میں مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد میں جاؤں، میں نماز پڑھوں، میں فرائض کی ادائیگی کروں، میں واجبات کی ادائیگی کروں۔ لیکن نہیں، شیطان جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، نوست طاری رہتی ہے، پاک ہونے کی ہمیں نوبت نہیں آتی، ناپاکی میں رہنا اچھا لگتا ہے، ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں یہ مصیبت، وہ مصیبت، فلاں چیز اور فلاں چیز۔ قرآن کی یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے یہ سب کام کرنے والے تو شیطانی لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، پھر برکت کیسے آئے گی، پھر خوشحالی کیسے آئے گی، پھر خیر کہاں سے نصیب ہوگی، پھر خوش بختی کہاں سے نصیب ہوگی؟ الغرض شیطان کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی چیز، چوتھی بات جو فرمائی گئی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور اے شیطان تم مال کے ذریعے لوگوں کو شامل کر لے اپنے لشکر میں، چاہتا ہے تو۔ اب یہاں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے کہ جو مال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو مال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یہاں مال کے ذریعے شیطان کس طریقے سے ورگلائے گا، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کل مال اصیبت یا اصیب من حرام، اور ہر وہ مال جو حرام سبب سے حاصل کیا جائے، ایسا مال شیطان کا ٹول ہے، شیطان کا ہتھیار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بیان کیا کہ مال کی 2 جہتیں ہیں، یعنی مال جو ہے وہ شیطانی ٹول کب بنتا ہے۔ قرآن پاک نے مال کو متعدد مقام پر فتنہ بھی کہا ہے۔ فتنہ وہی مال ہوگا کہ جو شیطانی ٹول بنے، شیطانی ہتھیار بنے، شیطانی خواہشات کے مطابق اس کا اخذ و خرچ ہو۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مال کے 2 زاویے ہیں، ایک ہے مال کا حاصل کرنا، فرمایا اگر بندہ مال غیر شرعی سبب سے حاصل کرتا ہے، یعنی سود کے ذریعے حاصل کرتا ہے، غصب کے ذریعے حاصل کرتا ہے، چوری کے ذریعے حاصل کرتا ہے، معاملات فاسدہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یعنی بے فاسد کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال کو حاصل کیا، لہٰذا یہ شخص مال کے ذریعے شیطان کے لشکر میں شامل ہو گیا، شیطانی گروہ میں شامل ہو گیا، اس نے کسب حرام حاصل کیا۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ کسی نے مال تو حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، لیکن اب ہے اس کے خرچ کرنے کا معاملہ۔ اگر اس کا مال اللہ کی نافرمانی پر خرچ ہوتا ہے، گناہ پر خرچ ہوتا ہے، فحاشی پر خرچ ہوتا ہے، اس کا مال جوئے پہ خرچ ہوتا ہے، زنا پر خرچ ہوتا ہے، یا اسراف کے طور پر خرچ ہوتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرتے ہوئے شیطان کا معاون و مددگار بن گیا، اس کی منشا اور مراد کو اس نے پورا کر دیا۔ تو یوں نہ انسان اپنی خواہشات میں آزاد، نہ انسان اپنی جو ہے وہ جو بھی اس کے افعال ہیں اس میں آزاد، اور نہ ہی انسان اپنے مال میں آزاد ہے۔ انسان کو اپنے مال کے ذریعے بھی اللہ کی اطاعت بجا لانی ہے، مال جائز طریقوں سے حاصل کرنا ہے، اور مال جائز مقام اور جائز جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی کہ جو شیطان کے ٹول کے طور پر ذکر کی گئی کہ شیطان جو ہے اس کا ایک ٹول یہ ہے کہ وہ مال کے ذریعے بندوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں حاجی نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مال کے معاملے میں بڑے کوتاہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی جو آمدنی ہے وہ اتنی صاف نہیں ہوتی، ان کی جو آمدنی ہے وہ ستھری نہیں ہوتی، ان کی جو آمدنی ہے وہ بالکل بھی کسب حلال قرار نہیں پاتی۔ لوگ سود کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، سودی اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہوتے ہیں، سود کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی آمدنی میں سود شامل ہو رہا ہوتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے،
اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ جو مال ہے وہ بھی شیطانی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن جاتا ہے، اور اس مال کے ذریعے بھی آپ شیطان کی اعانت اور مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز بڑی اہم چیز ہے، اور آج ہم اس چیز کے ذریعے بڑی غفلت میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور لوگوں کو شامل کر لے اپنے ساتھ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اور ان سے وعدے کر وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے یقینی طور پر فریب پر مبنی ہیں۔ ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ اولاد کے ذریعے کوئی بندہ شیطانی لشکر میں کیسے شامل ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 صورتیں بیان کرتے ہیں کہ 5 ایسی صورتیں ہیں جب بندہ اولاد کے ذریعے شیطانی لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اور اس زنا کے ذریعے اولاد ہوتی ہے تو اس نے وہ کام کیا کہ جس کا سبب اولاد بنی، اور یہ شیطانی لشکر میں شامل ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ولد الحرام ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض معائب ایسے ہوتے ہیں، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ولد الحرام سے ہی سرزد ہوتی ہیں، تو معاشرے پر وہ بوجھ تو ہوتے ہیں، لیکن اصل یہاں جو بیان اصل مقصود ہے وہ ہے اس کا وہ فعل کہ جو ولد حرام کا باعث بنا، سبب بنا، یعنی زنا۔ اولاد بلکنیاں زنا کی حرمت مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہ بندہ اپنی اولادوں کے نام بتوں پر رکھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ آج بھی جو غیر مسلم ہیں بتوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں، شیاطین کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ بندہ اپنی اولاد کے ذریعے شیطانی لشکر کا حصہ بنے، کہ بندہ اپنی اولاد کو باطل ادیان کی تعلیم دے۔ وہ جو حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا کرنے کا نہیں سوچے گا، لیکن جو بچہ غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ اسے اپنی مذہب پر لے کر آتے ہیں اور شیطانی لشکر کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہم جس طرح کی تعلیم اور جس طرح کی تربیت دلوا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں اسکولوں کے نصاب میں داخل ہیں، مہنگے مہنگے اسکول، انگریزی تعلیم کا وہ حصہ، انگریزی سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، وہ اسکول کہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جو ہے وہ ہینڈل کیے جاتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یعنی بہت سارے غیر مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جس میں گے سیکس ایک تھیوری کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، لواطت ایک تھیوری کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے، حالانکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جو لواطت کو حلال سمجھے وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس فعل کو حلال سمجھنا ہی کفر ہے، اور وہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک حصہ ہے، اس سے بھی ہم فطرتی تقاضے پورے کر سکتے ہیں، اس کو اچھا کر کے سکھایا جا رہا ہے۔ اور نہ جانے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچوں کو تعلیم میں سکھائی جا رہی ہیں، تو بندہ اپنی اولاد کے ذریعے شیطانی لشکر کا کس طرح حصہ بنے گا۔ غیر مسلم جو ادیان ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو طور ہیں، طریقے ہیں، ان کے جو مشاغل ہیں، انہیں اچھا کر کے اپنی اولاد کو جب سکھائے گا اور انہی کی طرف آگے بڑھائے گا تو یہ اپنی اولاد کے ذریعے شیطان کے لشکر کا ایک ساتھی بنے گا۔ چوتھی بات یہ کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کرے، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو نہیں چاہتے تھے، بیٹیاں نہ آئیں قتل کر دیتے تھے، یا بیٹیاں پیدا ہو تو قتل کر دیتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں اسقاط حمل کا رواج عام ہے۔ جب بچہ میں 4 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، اب اگر کوئی اسقاط حمل کرواتا ہے تو بلا شبہ وہ قتل کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہت سارے ممالک کے اندر 4 مہینے کے بعد بھی اسقاط حمل کی اجازت دی گئی ہے حال ہی میں، تو یہ قتل کے مترادف ہے۔ تو اولاد کو قتل کر کے بندہ ایک نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے شیطانی لشکر کا حصہ بنتا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے، بڑی اہم چیز، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ شیطان کے لشکر کا حصہ بندہ اپنی اولاد کے ذریعے کیسے بنتا ہے، 5 باتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ بندہ زنا کرے، اولاد پیدا ہو، شیطان لشکر کا حصہ بنا۔ دوسرا یہ کہ اولاد کے نام بتوں کے نام پہ رکھے جائیں۔ تیسری یہ کہ انہیں باطل ادیان کی تعلیم دی جائے۔ چوتھی یہ کہ بندہ اولاد کو قتل کر کے شیطانی لشکر کا حصہ بنے۔ اور 5ویں بات یہ کہ اولاد کی ایسی گندی تربیت کرے کہ وہ شیطانی منصوبوں کو پروان چڑھائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں غلط تربیت کے تعلق سے جو باتیں بیان کیں، 3 باتیں بیان کیں۔ فرمایا ایک یہ کہ انہیں فحش اشعار یاد کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک کچا ذہن، ایک کوڑا کاغذ، جب اس میں آپ برائی لکھ دیں گے تو وہ اس کی زندگی برائی ہی بن جائے گی، اس کو برائی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا انہیں قتل و قتال یا خبیث پیشے اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ ڈاکو کا بیٹا ڈاکو بنتا ہے، چور کا بیٹا چور بنتا ہے، مجرم کا بیٹا مجرم بنتا ہے، یا جو چور بنتے ہیں یا ڈاکو بنتے ہیں ان کے ماں باپ ڈاکو نہیں ہوتے، لیکن ان کے ماں باپ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، انہیں سہولت کاری دیتے ہیں، انہیں روکتے نہیں ہیں۔ تو یہ ماں باپ اس غلط تربیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو شیطان کا آلہ کار بناتے ہیں، شیطانی ٹولز کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیطانی لشکر کا خود بھی حصہ بنتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ والدین انہیں ایسی راہ دکھائیں کہ جو غیر شرعی ہیں، جو قبیح ہیں۔ تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان نے چیلنج دیا اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ تم اگر چاہتے ہو تو اپنی آواز کے ذریعے، تم اگر چاہتے ہو تو اپنے لشکر کے ذریعے، تو اگر چاہتا ہے تو شیطان کو کہا گیا کہ تو اگر چاہتا ہے تو اپنے لشکر کے ذریعے، اور تو اگر چاہتا ہے تو ان کی اولاد کے ذریعے، ان کے اموال کے ذریعے ان کو بہکاؤ۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ان میں سے کسی بات کا ارتکاب کر کے نہیں بہکیں گے۔ وہ غلطی بھی ہو جائے گی، توبہ کر لیں گے، اللہ کے قریب آ جائیں گے۔ ناظرین محترم، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ خیر و شر کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں ہم نے خیر کو ترجیح دینی ہے یا شر کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، شیطانی فتنوں سے محفوظ فرمائے، شیطانی ہتھیاروں سے محفوظ فرمائے اور شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی جو خیر و شر کے بارے میں بیان فرمایا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شر ہے اس میں جانا آسان ہے اور جو خیر ہے اس میں جانا مشکل ہے۔ اس طرح کے شیطان جو ہے اس کے ساتھ مطلب کئی طرح کے اس کے ہتھیار جو دکھتے بھی نہیں ہیں اور کئی طرح سے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم عبادت میں بھی ہوں، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں، تو شیطان وہاں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خیر کی طرف جانا بہت مشکل ہے، چلا بھی جائے تو بھی شیطان سے نہیں بچ پاتا، اور شر کی طرف جانا آسان ہے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیر کی طرف جانے میں، خیر پر کاربند رہنے میں مشقت ہے، یعنی انسان کو تکلف کے ساتھ خود کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ شروع میں یہی ہوتا ہے، پھر اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، پھر ایک ماحول ایسا اختیار کر لیتا ہے، ایک ذہن بنا لیتا ہے۔ شروع میں انسان کچے دماغ کا ہوتا ہے، اس کو خیر کی طرف جانے میں فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ میں اگر حرام چھوڑوں گا تو کیا ہوگا، میں اگر نمازیں پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے دیکھو مولوی بن گیا ہے، بہت ساری فکریں لاحق ہوتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں، وہ خیر پر کاربند ہو جاتا ہے، تو بہت سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بھی آسانی ہے۔ فجر کے لیے اٹھے گا تو مشقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے لیے کاروبار بند کر آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو مشقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ مشقت ہے جس کی وجہ سے تو اجر ہے۔ اگر مشقت نہ ہوتی، اجر کا مطلب کیا ہے؟ مزدوری۔ اس مزدوری پر تو اللہ نے اجر رکھا ہے، اس کے اندر بلا شبہ مشقت ہے، لیکن اس مشقت پر وہ اجر ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ جو دنیا ہے، انسان دنیا کے اندر لذتیں لے، انسان دنیا کے اندر خواہشات پوری کرے، یہ خواہشات کا پوری کرنا عارضی، یہ لذتیں عارضی، پھر گناہ کی اپنی نوستیں، پھر رسوائیاں، پھر ضلالتیں، پھر اس کی مزید جو نا وہ شناعتیں۔ لیکن خیر کے اندر ایک دائمی راحت ہے، دائمی خوشی ہے، یہ وہ مشقت ہے جس کے بعد وہ راحت ہے کہ فرمایا گیا نا قرآن پاک میں کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں۔ تو مشقت کے بدلے تو جنت مل رہی ہے، اللہ کی رضامندی مل رہی ہے، جو جنت سے بھی بڑھ کر چیز ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل رہی ہے۔ تو بلا شبہ یہ خیر و شر کا جو تقابل ہے، دونوں کے اندر مشقتیں ہیں، مشقتیں دونوں میں، یعنی گناہ چھوڑنا بھی مشقت کا کام ہے اور نیکی پر عمل کرنا بھی مشقت کا کام ہے۔ گناہ کے اندر راحتے ہیں، وہاں نوست کی مشقت ہے، وہاں بدنامی کی مشقت ہے، وہاں دیگر مشقتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار راحت میں رہتا ہے، ہمیشہ مشقت وہ بھی اٹھاتا ہے۔ چور کو آسانی سے چوری کر لیتا ہے، پوری ایک پلاننگ کرتا ہے، داؤ پیچ لگاتا ہے، مہینوں ورکنگ کرتا ہے، جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، مشقت وہاں بھی ہے۔ تو وہ مشقت کتنی اعلیٰ ہے کہ جو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں جس سے میسر آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے راحتیں میسر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر ہمیں راضی رکھے۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔